الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صلوات. صلوات جتنی اچھے انداز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم جنہیں خلیل الرحمن کہتے ہیں، خلیل الرحمن کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ صلوات پڑھتے تھے محمد و آل محمد. یعنی بہت ساری جو گرہ گشائی ہے یہ صلوات کے ذریعے حل ہوتی ہے. بہت ساری انسان کی مشکلات جو ہیں وہ سب اسی صلوات کے ذریعے حل ہوتی ہیں. اس وجہ سے نورانیت جو قلوب کی ہے، دلوں کی نورانیت ہے، وہ بھی ثواب یہ نہیں اسی صلوات ہی کے ذریعے ہوتی ہے. 3 وجہ بتائی ہیں حضرت ابراہیم کو خلیل کہنے کے لیے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ صلوات پڑھا کرتے تھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ سجدے کیا کرتے تھے. اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو خلیل کہتے ہیں، خلیل الرحمن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سٹیٹس، ایک بہت بڑی منزل، اور بالخصوص شب جمعہ ہے، اور یہ جو 4-5 صورتیں باقی ہیں ہم اس کو اسی شب جمعہ میں ہی کور کریں گے تاکہ پھر نہ کہیں کہ ہاں جی یہ آئندہ سال کا ایک پروجیکٹ پھر آ گیا ہے. صلوات پر محمد. آئے مبارک رمضان میں ظاہر ہے کہ باقی بھی مجالس ہوتی ہیں، شہادت کی ہیں، جشن ہیں، پھر جو مجالس ترحیم ہیں،
تو ظاہر ہے کہ پورے کا پورا پروجیکٹ تو مکمل نہیں ہو سکا نا، تو لہٰذا اس کو ہم کیچ اپ کرتے ہیں پھر اسی شب جمعہ میں، تاکہ تو بہت ہی عظیم، جسے سورہ زبردست جس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن نے بہت ساری آیات ہیں، 1000 and 1000 کے حساب سے آیات جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے۔ قیامت پہ انسان کو اگر یقین ہو جائے مکمل اعتبار کے ساتھ، تو بہت زیادہ انسان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ کوئی بھی انسان ایسے نہیں، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، میں نے ایک دن جانا ہے، میں نے ایک دن رخصت ہو جانا ہے، چونکہ مرنے سے چند منٹ پہلے انسان منتقل ہو جاتا ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ اس وجہ سے کہ جن کے ہاں فرض کی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے شہداء ہیں اور بہت سارے بچے ہیں ہمارے کہ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ اسی طرح تو نہیں ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب گیا، میں نے برزخ کا جب وزٹ کیا، تو میں نے ایک دیکھا کہ ایک کبیر السن، ایک شیخ، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو جن کی سن رسیدہ ہو، بزرگ کو میں نے دیکھا، سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ مومنین کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مومنین کے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں عالم برزخ میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی یہ عظمت ہے، اللہ نے مومنین کے بچوں کے لیے قرار دی۔ بہت ساری شہادتیں ہیں، بہت ساری، پورا جو شہدائے رمضان ہیں، اب تک یہ شہادتوں کا سلسلہ ہے، ان سب کی ترقی درجات کے لیے ایک دفعہ آواز بلند صلوات۔ صلی بہت ساری جو آیات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے ہزاروں کے حساب سے، ہزاروں کے، سب سے زیادہ جو آیات ہیں نا قرآن مجید میں، اگر آپ سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ آیات کس چیز کے متعلق ہیں، تو سب سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ قیامت سے متعلق ہے، قیامت سے۔ چونکہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں یقین ہو جائے، پرسیپشن صحیح انسان کی بن جائے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی شخص اس وقت تک قیامت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ No foot of his servant will move on the day of resurrection, on the day of reckoning, on the day of hereafter۔ وہ کیا ہے؟ اسے 4 کوسچن کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا اس سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وَعَنْ عُمْرِكَ، ہم نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا ہے، یہ پہلی چیز ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ زندگی کوئی اس طرح معمولی تھوڑی ہے۔ ایک زندگی جو انسان کی، اللہ نے اسے آنکھیں دی، اللہ نے اسے زبان دی، اللہ نے اسے فکر دی، اللہ نے اسے وجدان دیا، اللہ نے اسے ضمیر دیا، اللہ نے اسے قوت ظاہری دی، اللہ نے اسے قوت باطنی دی، اللہ نے اسے اتنی بڑی یہ نعمتیں دی ہیں، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ولایت بھی دی ہے اللہ نے۔ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ظاہری، نعمت اس کے متعلق پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، پریشیس لائف ہم نے تمہیں دی تھی، اس زندگی کو تم نے کہاں پہ گزارا ہے؟ وَعَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أَفْنَىٰ، about your life، یعنی آپ کی زندگی کیسے گزری ہے، یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اپنے آپ کو سیکیورٹائز کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کرے ایک انسان۔ عَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أَفْنَىٰ، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی کو تم نے کہاں پہ گزارا؟ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی جو اس نے نعمتیں دی ہیں۔ کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی انسان اگر سوچے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی خلل آتا ہے، انسان کسی چیز کا نہیں رہتا۔ یہ جو ذرا سی برس کی کسی ہمارے کو اتنا بڑا نہیں ہے، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں، اتنی بڑا جو ہے نا کو اس کا وہ تو نہیں ہونے والا ہے کہ
لیکن کوشش کرتا ہے چھپانے کے لیے، چھپاتا رہتا ہے اس کو، جو وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں انسان کے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے وہ چھپائے کسی ذریعے سے۔ ایک ذرا سا اس کا انگوٹھا خراب ہو گیا، انگلی خراب ہو گئی ہے، اس کو جو ہے نا وہ مثلا کسی کا انگوٹھا بھی خراب ہے نا، دوسرا بھی، تو ہمیشہ اس کو چھپاتا رہتا ہے اس نقص کو، یعنی یہ چھوٹی سی چیز ہے، وہ اتنی بڑا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خلل نہیں آیا، لیکن نہیں اس کے باوجود جو ذرا سا نقص آ گیا اس میں، اس کے بارے میں پوری دنیا بھی اسے اگر دے دو اس کا جواب نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ زبان اللہ نے دی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ کس نے دی ہے؟ اس نے۔ شفتین تمہیں دی ہیں، یہ دو لب، ہم نے تمہیں لسانا و شفتین، ہم نے تمہیں زبان دی ہے، ہم نے تمہیں یہ دو ہونٹ دیے ہیں۔ ایک دو ہونٹوں کے ذرا اس کو ٹرائی کرو نا کہ انسان اس کو ایک کو روک کے ذرا، اس کے بعد دیکھیں بولیں، اس کے بعد آپ کی کیا ہے، یعنی کیا انسان تلفظ ہی نہیں کر سکتا، انسان بول ہی نہیں سکتا ہے صحیح طریقے سے، بولے گا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں بس۔ ایک ذرا سی جو ہے نا اس میں یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، وجدان دیا، عقل دی، سب سے بڑی یہی عقل ہے، عقل کے ذریعے یہ جو انٹلیکچول پاور جو ہے انٹلیکٹ، دا فیکلٹی آف انٹلیکٹ، یہ جو فیکلٹی آف انٹلیکٹ ہے، یہ قوہ عقلیہ جس کو کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو، کتنی بڑی نعمت ہے، انسان ممتاز ہو جاتا ہے، ڈسٹنکشن اللہ نے قرار دی ہے انسان اور حیوان میں۔ سب سے بڑی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس عقل کے ذریعے ہمیں باقی موجودات سے، یعنی ایک جو مشخصات ہیں انسان کو، بعض اوقات کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ ڈسٹنکشن آف ہیومن بینگ یا ڈسٹنکشن آف ہیومینٹی جس کو کہا جائے، یا ڈسٹنکشن آف مین کائنڈ جس کو کہا جائے، اللہ نے کچھ خصوصیات دی ہیں انسان کو، باقی کسی موجود کو نہیں دی ہیں، یعنی جو انٹلیکچول پاور یا دا فیکلٹی آف انٹلیکٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ نے انسان کو دی، حیوان کو تو نہیں دی ہے، حیوان میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے وہ کیا ہوتا ہے، ممتاز ہوتا ہے، باقی موجودات سے وہ ممتاز ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے وہ یہاں سینٹر میں آئے تو اسی قوہ عقلیہ کی وجہ سے، مہمان نوازی کرتا ہے تو اسی قوہ عقل کی وجہ سے، خصوصیات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عقل کی وجہ سے ہے، عبادت بھی جو انسان کرتا ہے اسی عقل کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ایک شخص گیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، فرزند رسول وہ فلاں شخص بہت عبادت کرتا ہے، بڑی ماشاءاللہ اس کی عبادت کا کیا کہنا۔ میرا مولا نے پوچھا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسے ہے، کیا وہ تو نہیں پتہ ہے عقل کیسے۔ فرمایا کہ جتنے بھی ہو نا، ہر ایک کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہی ہوا کرتی ہے، اور جسے اللہ عقل کل بنا دے، جسے اللہ عقل اول بنا دے، جسے اللہ مخلوق اول بنا دے، وہ تو یہی اسی وجہ سے کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، ایک پروردگار جس طرح تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ وہ جب آتے ہیں منزل عبادت پہ تو یوں کہتے ہیں نا کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میرے اللہ علی نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو عبادت کرتا ہے۔ یعنی کیا ہے، وہ اس انداز کا سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ عقل کی صورت میں دی۔ اسی عقل کے ذریعے ہے نا ما عبد بہ الرحمن، اسی عقل کے ذریعے ہم رحمان کی بندگی کرتے ہیں، اور نہ عقل نہ تو بندگی کیسی ہوگی۔
اللہ نے کچھ مشخصات قرار دی ہیں، یعنی خصوصیات قرار دی ہیں، اسپیسیفیکیشنز قرار دی ہیں، کچھ کوالٹیز قرار دی ہیں، کچھ ڈسٹنکشن قرار دی ہیں. کیا ہے؟ انسان اور باقی. جس طرح یہ عقل ہے باقی میں نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے انسان کے لیے. حمد بھی ہے، انسان ہی کرتا ہے، باقی موجودات تھوڑے حمد کرتے ہیں اس کے، باقی موجودات نہیں کرتے حمد. اس وجہ سے کہ حمد کا سب سے پہلا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے. حمد کا پہلا تعلق اس کی عبودیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے. حمد کا پہلا تعلق اس کی نعمتوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. یعنی کیا ہوا؟ اللہ نے انسان کو دیا حمد بھی. اسی وجہ سے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعائیں فرماتے ہیں، لو حبس عن عبادہ معرفت حمد، معرفت حمد. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں معرفت حمد دی ہے، حمد کی شناخت دی ہے، حمد کا فہم و ادراک دیا ہے. چونکہ اگر وہ طریقہ حمد ہمیں نہ بتاتا، معرفت حمد نہ بتاتا، لتصرفوا فی مننہ فلم یحمدوا، تو ہم اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے رہتے، اس کی حمد نہ کرتے. اس نے کتنی بڑی عنایات کی، ان عنایات کو ہم مصرف میں لاتے لیکن اس کا شکر ادا نہ کرتے. فلو کانوا کذالک، اگر ایک انسان ایسا بن جائے کہ اس کی نعمتوں میں تصرف کرے، اس کے احسانات کے اوپر انسان اسے مصرف میں لے کے آئے اور اس کی حمد نہ کرے، لخرجوا من حدود الانسانیت الی حد البہیمیہ، تو وہ حد انسانی سے نکل کر حد حیوانی پہ پہنچ جاتا ہے. اسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جس میں حمد نہیں ہوتی ہے. اسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی تعریف نہیں کرتا ہے. اسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. لخرجوا من حدود الانسانیت الی حد البہیمیہ کما وصف اللہ سبحانہ وتعالی، جس طرح اللہ نے کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو حیوان ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں یہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر گئے گزرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیوان میں تو عقل ہی نہیں ہے، اور اسے اللہ نے عقل دی، عقل دیتے ہوئے بھی اس کو مصرف میں نہیں لے کے آ سکا ہے. اس وجہ سے بہت بڑی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، قیامت سے متعلق کوئی بھی نہیں رہا. نو فٹ آف اے سرونٹ ول موو آن دا ڈے آف ریزریکشن. قیامت کے دن جو ہے نا کوئی آدمی نہ، انٹل بینگ آسک اباؤٹ 4 things، 4 چیزیں اسے پوچھی جائیں گی اس سے. پہلی کیا ہے نا، عمر کا، زندگی چند کتنے گزاری ہے، ہاں اسے پوچھا جائے گا، آپ بتاؤ نا کہاں پہ گزارے ہیں تم نے زندگی، تم نے کہاں پہ گزاری، اس سے پوچھا جائے گا. یہ پہلی چیز ہے جو انسان سے پوچھی جائے گی، انسان کی زندگی. کبھی سوچے انسان اکیلا بیٹھ جائے، 5 منٹ ذرا اللہ سے گفتگو کرے، 5 منٹ اپنے اللہ سے گفتگو کرے، راز و نیاز کرے، مناجات کرے، اپنے متعلق سوچے، یا اللہ تو نے یہ نعمتیں دیں، یہ نعمتیں دیں، یہ نعمتیں دیں، یہ نعمتیں دیں. کسی ایک نعمت کو یاد کر کے اسی پہ شکر انسان ادا کرنا شروع کر دے. کسی ایک نعمت پہ اسی کی حمد شروع کر دے. اس کے بعد دیکھیں انسان میں کس طرح تبدیلیاں آتی. انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے کس کس خطرات سے اس نے اس کو بچایا، کیا کیا نعمتیں اس انسان کو اس نے دی ہیں، اور اسے کس کس منزل تک اس نے پہنچایا ہے، کتنے بڑی بڑی آزمائشیں اس سے اس نے نکالا ہے اس کو، کتنے بڑے بڑے امتحانات آئے اس سے اس نے نکالا ہے. کسی ایک کو یاد کر کے، یا اللہ تو نے یہ میرے پہ احسان کیا، یہ مجھ پہ احسان کیا، یہ مجھ پہ احسان کیا، یہ مجھ پہ احسان کیا. کتنا بڑا تو نے احسان کیا کہ در نبی دیا، در علی دیا. کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا. تو نے یا اللہ قرآن دیا ہمیں، صحیفہ سجادیہ ہمیں دیا، نہج البلاغہ ہمیں دیا، دعائے کمیل ہمیں دی، حدیث کسا ہمیں دی، دعائے عدیلہ ہمیں دی، دعائے جوشن کبیر ہمیں دی. کتنی اللہ کی عنایات ہے کسی ایک پہ. انسان جو ہے نا
اپنے کیا کرے، مڑ جائے، اپنے آپ کو لے کے آ جائے اس کی بارگاہ۔ اللہ نے تو بہانے تو بہت بنا دیے ہیں۔ پورا ماہ مبارک رمضان ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک عنایت تھی، اور وہ تو ہم سے رخصت ہو گیا ہے نا، ہم سے الوداع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ پھر ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے عوائد اور فوائد حاصل کیے تھے ماہ مبارک سے، ان پہ توجہ بھی دیں اور ان کو محفوظ بھی بنائیں، محفوظ بنائیں۔ قرآن پڑھتے تھے اب ماہ مبارک رمضان، کیا ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں قرآن، یا پھر دیکھا جائے گا؟ نماز ساری رات شب بیداری کر کر صبح کی نماز ہی گئی، اچھا جناب کیا فائدہ ہے؟ کیا ملائے گا؟ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے آگے 1 مہینے کی پوری ٹریننگ کی، اور ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ اسی طرح ہی پھر وہی ہے پرانی، من اپنا پرانا۔ تو اگر یہی صورتحال ہماری ہے تو کس طرح تربیت ہوگی؟ کیسے جو ہے نا انسان ٹریننگ کرے گا، کس طرح کرے گا؟ لہٰذا کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پریشان ہو گئے، صلوات پڑھیں محمد۔ اس وجہ سے کہ سب سے پہلا تو خطاب میرا اپنے آپ کے لیے ہے نا، بعد میں آپ ہیں، پہلا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو یعنی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا پوچھی جائے گی وان عمرے کا، بتاؤ زندگی ہم نے تمہیں دی ہے، سو پریشیس، اتنی عظیم جو ہے وہ نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، اس نعمت کو تم نے کہاں پہ گزارا؟ یہ پہلی چیز ہے۔ سوچے انسان، سوچے، آج سونے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے۔ اچھا اللہ نے آپ کو زندگی دی، کیا کہتے ہیں نا ابو شاکر کچھ عرصہ جیل میں رہے، اس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں ہیں، مسنگ ہیں بعض جو ہے نا وہ اسی طرح جیلوں میں رہی ہیں، جوان رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جوان جیلوں میں رہتے ہیں اس کے جو ہے نا وہ سلسلہ پیچھے گھر کا آلموسٹ جو ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کمانے والے لوگ ہیں وہ جیلوں میں اگر چلے جائیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے، کیا عشر ہوتا ہے، کیا اس فیملی کا ہوتا ہے۔ ان کا بھی یہی ہوا کہ ابو شاکر جب جیل میں تھے تو ان کے گھر کا جو فائنانشل سسٹم تھا نا پورا درہم برہم ہو گیا۔ تو یہ امام ہادی علیہ السلام گئے شکایت لگانے کے لیے، جاؤں گا کہوں گا کہ ابلا کیا عالم مچ گیا ہے، کیا عالم ہو گیا ہے، جیل میں گیا ہوں آپ کے جد کے لیے، آپ کے لیے، اور اس پیچھے گھر کا جو ہے نا یہ عالم بن گیا ہے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے، امام نے فرمایا کہ ابو شاکر قبل اس کے کہ تم اپنی شکایت کرو پہلے یہ بتاؤ کہ جو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا تم نے شکر ادا کر دیا ہے؟ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ابھی بات ہی نہیں کی ہے۔ امام اسی کو کہتے ہیں جو دل کے رازوں کو جانا کرتا ہے۔ امام یہ نہیں ہوتا کہ ہم بتائیں گے تب وہ جانے میں بتائیں گے۔ کتنے ہوتے تھے امام کے پاس آتے تھے اور بھول جاتے تھے بعض اوقات، سوال فرماتے تھے ہاں وہ جو بھول گئے ہو، وہ جو بھول گئے اس کا جواب یہ ہے، تم نے کہا نا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیور جب ہو جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، بخار چڑھ جائے بہت زیادہ جو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھو یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، بخار اتر جائے گا۔ تم بھول گئے تھے ایک چیز اور بھی، تم بھول گئے تھے، تمہاری فائنینشل سچویشن ٹھیک نہیں تھی، تم گھر پہنچو ہمارا آدمی آئے گا تمہارے لیے وہ سادہ زیادہ سفر ادا کر دے گا۔ یعنی کیا ہے؟ بتانے کے بغیر فرمایا کہ تم نے، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کیا نہیں، فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کیا ہے؟
کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زبان دی, اللہ نے تمہیں عقل دی, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, اللہ نے تمہیں صحت دی, اللہ نے تمہیں ہماری ولایت دی, شکر ادا کیا اس کا. ان کا شکر پہلے ادا کرو پھر شکایت کرو. پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عنایت کی. یہ پہلی چیز. وانا عمر کا انسان اپنی زندگی کے متعلق, زندگی بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی ہے. وان شباب کا, دوسری چیز کیا ہے؟ اباؤٹ یور پرائم ایج, اباؤٹ یور یوتھ ایج, یعنی آپ کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. جی جوانی کہاں گزاری ہے جناب؟ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب صلوات پر محمد. ڈاکٹر صاحب کی داڑھی دل کے اندر ہے. وہ داڑھی اگر اندر دل میں ہوتی تو پھر تو کوئی اور مسئلہ ہی ہو. صلوات پر محمد. جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. ون شباب کا, تمہاری جوانی کیسے گزری ہے؟ بہت زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے بڑھاپے میں اگر اس کی جوانی صحیح نہیں گزری, بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جوان کی جب دعا ہوتی ہے نا, جوان جب دعا کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب جب کرتا ہے جوان, تو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے. فرشتوں تم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین پہ فساد مچائے گا, یہ خون ریزی کرے گا, آ جاؤ میں نے اسے شباب دیا ہے, آ جاؤ میں نے اسے جوانی دی ہے. میری خشیت کی وجہ سے کس طرح گریہ کر رہا ہے, کس طرح یا رب کہہ رہا ہے. جوان کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا, یاد رکھیں. کبھی بھی اللہ جوان کی دعا کو رد نہیں کرتا. جوان جب دعا کرتا ہے, بوڑھا ہو جائے تو پھر دعا ہی کرنی ہے, اور کیا کرنا اس نے. ہل نہیں سکتا ہے, اٹھ نہیں سکتا ہے, چل نہیں سکتا ہے, چونکہ بڑھاپا ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے, سر سے شروع نہیں ہوتا ہے. ہاں یاد رکھیں ہمیشہ, بڑھاپا بازوؤں سے شروع نہیں ہوتا ہے, بڑھاپا ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے. جب وہ انسان اٹھ نہیں سکے دعا کرنی ہے, اور کیا کرنا ہے اسے. لیکن جب جوان دعا کرتا ہے, جوان کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ بہت بڑی اللہ نے نعمت دی. جوان کہے یا رب, جوان کہے. بہت ایک جوان تھا, بڑا غریب تھا, تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی, یا اللہ کوئی حالت بدل ہی دے. بڑی غربت ہے, بڑا فقر ہے, بڑا فاقہ ہے, بڑی تنگ دستی ہے, بڑی پاورٹی ہے. خواب آئی, اس کو دیکھا کہ فرشتہ آ گیا. کہا کیا؟ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ امیر ہو جاؤ, تو تم نے جتنی دعا کی ہے نا, اللہ نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا ہے. تقدیر کو اس طرح اس نے بدلا ہے کہ آدھی زندگی تمہاری فقر میں گزرے گی, آدھی زندگی تمہاری امارت میں گزرے گی. اب اٹ از اپ ٹو یو, کون سی زندگی کو انتخاب کرنا ہے, جوانی والی یا بڑھاپے والی, کون سی؟ انہوں نے کہا کل میں ذرا اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا, اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا. دوسرے دن سیٹنگ ہوئی, بات ہوئی بیوی سے, پتہ ہے کہ بیوی سے مشورہ. پھر بیوی نے کہا کہ پیسے کا مزہ تو پھر جوانی میں ہی ہے, بڑھاپا آ جائے گا, پیسوں کو کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بوڑھا ہو جاتے ہیں, رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں, عزیز چھوڑ جاتے ہیں, دوست چھوڑ جاتے ہیں, یہی پیسہ تھوڑا سہارا بنتا ہے. باہر کیا کافی ڈیبیٹ جو ہے نا ہوئی ہے, اور اس کے بعد اس نتیجے پر انہوں نے کہا پتہ نہیں اب فرشتہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں, لیکن ہم تو مائنڈ اپنا بنا لینا جو کچھ ہے. اس کے بعد دوسرے دن پھر آ گئے فرشتہ. انہوں نے کہا کہ ہاں جی کیا کیا آپ نے ڈیسیجن بنایا؟ انہوں نے کہا ڈیسیجن بن گیا ہمارا, پیسہ دینا تو اللہ ہمیں جوانی میں ہی دیتے. انہوں نے کہا کل سے پھر آپ کی امارت کے دن شروع ہو گئے. یہ ہم نے اس واقعے کو کم از کم, میں نے اس واقعے کو تو ویسے جاپان میں لکھا
کافی عرصہ 2008 میں، لیکن وہ ابھی کتاب چھپی نہیں ہے، ابھی چھپی ہوئی ہے. ہاں کچھ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک وہی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ فرشتے نے کہا کہ کل سے آپ کی امارت کے دن شروع ہو رہے ہیں، امیری کے دن شروع ہو رہے ہیں. دوسرے دن جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن رہی ہے. ماشاءاللہ کچھ ٹائم ہی گزرا تھا. یہ جب دنوں کو اللہ بدلتا ہے نا، دھاروں کو، آپ نے شاید نہیں دیکھے لیکن میں نے افراد ایسے دیکھے، میں نے دیکھے ہیں ایسے افراد. میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں دنوں میں جن کے دھاروں کو اللہ نے بدلا ہے، ان کو میں نے دیکھا ہے. ادھر سے سچے دل کے ساتھ انہوں نے خمس دینا شروع کیا، اللہ نے ان کے دھاروں کو بدلنا شروع کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس وجہ سے نہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ نے جو دھارے بدل دی. اب کچھ ٹائم وہ ملنے شروع ہو گئیں، وہ لیبر آنا شروع ہو گئی، کام شروع ہو گیا. ماشاءاللہ اتنا سٹاف ہے، اتنی لیبر ہے، اتنا یہ ہے. تو اس کی بیوی نے ایک دن اسے کہا کہ بہت بڑی بات ہے کہ گھر والے اسے کہیں دیکھو ہم کتنے غریب تھے، اللہ نے بھی تو ہمارے دن بدلے ہیں نا. تو جتنے غریب ہیں اپنے سب سے پہلے غریب رشتہ دار، ان کو ہماری طرف سے جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے، ان کو منتھلی شروع ہو جانا چاہیے. کہانی بہت سونی گل کی تھی، بہت زبردست آپ نے بات کی، بہت زبردست. عزیز رشتہ داروں کو، غریب لیبر کو، سب چیزیں جانا. اب وہ آ گیا وہی ٹائم آدھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. اب پھر وہی فرشتہ آیا. فرشتہ جب آیا تو سمجھ گیا کہ اب کھیل دوسرا شروع ہونے والا ہے. کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس لیے آئے ہو، کوئی بات نہیں، ہم نے بہت اچھے طریقے سے زندگی گزاری، بہت اچھے، ہم خوش ہیں اس زندگی. اور ابھی اگر غربت ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، پاورٹی ہے، ہم اس پہ بھی خوش ہیں. فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں یہ نہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے. اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے. جس طرح تمہارے امیری کے ساتھ یہ زندگی جاری تھی، اسی طرح ساری زندگی امیری کے ساتھ گزرے. فرشتے کو کہا کہ یہ اللہ نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کیا ہے؟ یہ شب قدر ان فیصلوں پہ ہوتی ہے. یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا شب قدر میں تبدیل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے. اللہ نے اپنے فیصلے کو کیوں بدلا ہے؟ تو فرشتے نے کہا جب تیری ذات میں بخل نہیں تو اللہ کی ذات میں بخل کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات میں نہیں بخل آتا. دست عطا ہونی چاہیے، اللہ کی ذات میں کبھی نہیں ہوتا ہے. جتنا انسان جوان کی دعا، جوانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے رابطہ، زیادہ سے زیادہ اللہ سے رابطہ رکھیں. انشاءاللہ 2 چیزیں جو باقی رہیں گے وہ میں کسی اور ٹائم پہ بتاؤں گا. صلوات پر محمد وعلیہ. کتنی چیزیں بتائی تھیں؟ 4. اور بتا دی ہیں کتنی؟ 2. نمبر 1 زندگی، اور دوسری کیا ہے؟ جوانی. بس اسی 2 کو یاد رکھیں. فی الحال 2 کسی اور ٹائم بھی آ جائیں. سورہ قارعہ ایک بھی، چونکہ بات وہی قیامت کی چلی تھی تو اس قیامت کے سلسلے میں پھر قیامت ہو گئی ہے. اب اس میں یہ جو قارعہ ہے، سورہ قارعہ، وہ ہلانے والا حادثہ ہے، وہ ہلا دینے والا حادثہ، جو اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونے والا ہے وہ. اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ اس لوگ کیا ہے، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگ جو ہے نا جس طرح پروانے بکھر جاتے ہیں نا، لوگوں کا عالم بھی یہی ہوگا اس دن. اور پہاڑ جس طرح جو ہے نا یہ روئی ہوتی ہے، اس طرح اڑتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ جو ہے نا اڑنا شروع ہو گئے ہیں. یعنی کتنا بڑا عظیم جو ہے نا وہ حادثہ ہے، اور جس کا پلہ بھاری ہوگا. یعنی میزان عمل
اعمال کو تولا جائے گا. بہت سارے کے اعمال ہمارے ہاں اعمال کی کمیت جو کوانٹٹی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اتنا جو ہے نا اس کا عمل ہونا چاہیے، بلکہ اعمال کی کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی. سارا دن ایک انسان نماز پڑھتا رہے اور اس میں خلوص ہی نہیں، کیا فائدہ ہے اس کو؟ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ہمارے نزدیک کثرت عمل معیار نہیں ہے. کیا ہے؟ اخلاص عمل معیار ہے. کثرت عمل کیسے بنتی ہے؟ ریپیٹیشن سے پتہ، ریپیٹ کرتے کثرت بنتی رہتی. اخلاص ایسے نہیں ہوتا. لیکن اخلاص عمل جس کا ایسا ہو کہ ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں پہ باری ہو جائے، کی شان کیا ہو سکتی؟ اخلاص عمل ہے، کثرت عمل نہیں ہے زیادہ امپورٹنٹ. اسی وجہ سے بعض کے قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ روایات میں کہ ان کے عمل کوہ احد کے پہاڑ سے زیادہ اونچے ہوں گے. یعنی اتنے انہوں نے عمل کیے ہیں. یا کہ تم حکم دیا جائے گا سب کو جلا دو، سب کو جلا دو. یا اللہ یہ کوہ احد کے پہاڑ کے برابر ان کے عمل ہیں، ٹال لگے ہوئے ہیں کتنے بڑے بڑے ہیں، ان کو سب کو جلا دو. اچھا کیوں جلائے؟ اس وجہ سے کہ ان میں ولایت علی کا ضمیمہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان سب عمل کو جلا دیا جائے. اس میں آمیزش نہ ہو. ولایت ہے امیر المومنین، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی منزل نہیں ہوا کرتی ایسے عمل کی. اسی وجہ سے کہ قیامت کے وقفو ومن، سب کو روکو. ابھی دوڑ کے جا رہے ہیں جنت. ہاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں، روک لو ان کو. سنی شیعہ نے سب میں لکھا ہے کہ ان سے جو روک کے پوچھا جائے گا ان ولایت علی ابن ابی طالب، بتاؤ تمہارے دل میں علی کی ولایت تھی یا نہیں تھی؟ یہ ہے. اس وجہ سے جس کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی میزان عمل، میزان عمل کوئی ترازو یہ نہیں ہے جو شاپوں پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے چیز خریدتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے میزان. قیامت کے میزان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگر علی مولا کی ولایت نہیں ہے، اس کے کوئی اس کا عمل ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں. جتنا بڑا ہی اچھا عمل کرے، جتنا بڑا کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ اگر رکن اور مقام کے درمیان مارا بھی جائے، قتل بھی ہو جائے، تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ وہ لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت جانا کو جا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے. یعنی یہ منزل ہے یہ. اور جس کا پلہ بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کیا ہے؟ جس طرح جی چاہتا ہے اس کا وہ اس طرح زندگی گزارے گا. اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا جی، اس کا ٹھکانہ پھر حاویہ ہوگا. اور حاویہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں وہ دہکتا ہوگا. ہمیشہ اہل بیت نے ہمیں قرآن کی طرف، اور اہل بیت ہمیشہ جو ہے نا وہ ہم وزن قرآن ہے، ہم وزن قرآن. جس طرح انسان قرآن پڑھتا ہے کبھی تھکتا نہیں ہے، اسی طرح ہے اہل بیت کا ذکر کرتا ہے کبھی تھکتا نہیں. کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے، ان کے فضائل کو آپ نے سنا، ان کے مصائب کو آپ نے سنا، کبھی نہیں. ہمیشہ اگر اس تسلسل کو کسی نے دیکھنا ہے تو اس کا نام ہے کربلا. کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن کا اور اہل بیت کے ساتھ کیسا رشتہ ہے. سہل ابن سعد ہیں، صحابی ہیں. حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تم حج کے بعد شام نہیں جانا، اور وہاں پہ اگر دیکھنا تم کہ وہاں پہ کچھ قیدی آ رہے ہوں تو ان کی طرف نہیں جانا. حضور کا یہ فرمان بھول گیا. اس کے بعد کہتا ہے سہل ابن سعد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بہت سے سر ہیں، نیزوں پہ سوار ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے.
اور ایک سار خولی کے گھوڑے کی گردن میں ہے۔ میں نے کہا کہ خولی یہ بتائیے کس کا سر ہے جو چاند کی طرح چمک دمک رہا ہے؟ کہا مجھے رکنے کی اجازت نہیں، پیچھے پیچھے ایک ساربان آ رہا ہوگا جس کے گلے میں توق، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، جس کے پاؤں میں بیڑی ہوگی۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو ان سے پوچھنا، جب میرے چوتھے آقا وہاں سے گزرے نا تو اس کے بعد سہل ابن سعد سب سے پہلے سلام کیا، میرے نانا کے صحابی تجھ پہ سلام ہو۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، کہتا ہے کیا بات؟ کہا سہل ابن سعد کچھ ہو سکتا ہے کچھ چادریں ہمیں مل جائیں، اس وجہ سے کہ بطول زادیاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں۔ تو سہل ابن سعد کہتا ہے جب یہ پوچھا کہ باقی سر تو نیزوں پہ سوار ہے لیکن ایک سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں، کہا وہ میرے چچا عباس کا سر ہے، کئی مرتبہ نیزے پہ رکھا گیا لیکن وہاں نہیں رکتے، اس وجہ سے کہ میرے چچا نے وعدہ کیا تھا اے زینب اے ام کلثوم میں آپ کے پردوں کی حفاظت کروں گا۔ جب زینب کے سر پہ چادر نہیں، جب ام کلثوم سر پر رہنا ہے تو نیزوں پہ نہیں رکتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری یہ مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائے ہیں، پروردگار اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کو بھی عنایت فرما۔ یا اللہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب مرحومین ہے، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ شہدائے رمضان، شہدائے عزیز، پروردگار اس مجلس کا ثواب انہیں بھی عنایت فرما، ان کے درجات عالی ہیں انہیں متعالی فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان دین کو، طاغوتی طاقتوں کو پروردگار انہیں نیست و نابود فرما، ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں، مریض ہیں، مولا امام سجاد کی عظمت اس جلالت کا صدقہ ہے، یا اللہ تو انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ اللہم صلی علی محمد